کیا جو الحاد بڑھنے کی بنیادی وجہ یہ تعلیمی نظام نہیں ہے جس سے ایک بچہ گزرا ہے؟ ڈیفینیٹلی الحاد ایک بہت بڑا نتیجہ ہے، طوفان کی طرح یہ بڑھ رہا ہے۔ کیا یہ سسٹم نہیں ہے ایجوکیشن سسٹم جس نے الحاد کی طرف ہمیں پہنچایا ہے؟ کہ 100% اس کا اثر ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو کہ دین میں ٹھیک نہیں ہیں وہ ان کے لیے نارمل ہو جاتی ہیں، لیکن دین کو کوئی اس طرح سے ان کے سامنے پیش ہی نہیں کرا جس سے کہ ان کے ذہن جو ہیں وہ کنونس ہوں۔ تو انگلش لینگویج پر بھی جو ہمارے ہاں بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے وہ بیسیکلی ایک کلونیل مینٹیلٹی ہے نا، ایک ایسی ذہنیت جو انگریزوں سے مرعوب ہے۔ ان جنرل وہ ایجوکیشن سسٹم ہی اس طرح کا ہے کہ اگر وہی ایجوکیشن سسٹم یہاں ہمارے معاشرے میں بھی آ جائے تو اس کے اندر بھی ایک کلچرل انویژن آئے گا، کلچرل ایگریشن آئے گا۔ شہوت کی بنیاد پر اس معاشرے کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور اس میں المیہ دراصل یہ ہے کہ وہ تہذیب تباہی کی طرف جا رہی ہے اور ہم اسی رخ میں جا رہے ہیں۔ I'm not a fan of these English medium schools here in Pakistan۔ آج کیا ہے اس نظام کی فلسفی آف لائف؟ صرف لذت۔ بیسیکلی وہی کہتے ہیں نا کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ مسلمانوں کا تصور تو یہ ہے نا کہ سائنس آپ کو خدا تک پہنچانے کی ایک سیڑھی ہے۔ What is the solution؟ کیا کریں؟ والدین ادراک کریں اس خطرے کا جو ہمارے سر پر ہے، کوشش کریں کہ اسلامک ایجوکیشن میں لے کے آئیں، اسلامک اسکولز میں۔ سکسیس اور کامیابی کے معیارات قرآن سے، دین سے لے۔ آج اگر فیصلہ نہیں کریں گے تو کل بہت دیر ہو جائے گی، کیونکہ شر اور فساد ایک وبا کی طرح پھیلتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام باغبان میں خوش آمدید۔ باغبان جو پروگرام ہے ہمارا، اس میں ہم تعلیم اور تربیت کے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، جہاں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ والدین کو آگاہی دیں، ان کی ہدایت کریں ان موضوعات پر جن کے ذریعے وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکیں۔ وہ تربیت جس کی بنیاد، جس کا معیار الوہیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین، اصول اور وہ الہی قدریں ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کے اندر راسخ کرنی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت میں ایک بہت بڑا عنصر جو ہے وہ ہے تعلیم، ایجوکیشن کا۔ ہم ایجوکیشن دیتے ہیں اپنے بچوں کو، مختلف سکولز میں بھیجتے ہیں، ہر اہتمام کرتے ہیں تاکہ بچوں کو بہترین تعلیم حاصل ہو سکے۔ لیکن تعلیمی نظام جس میں ہمارے بچے جاتے ہیں، کیا وہ صرف ایکیڈیمک تعلیم دے رہے ہوتے ہیں یا اس کے اثرات بھی بچوں کی تہذیب، ان کے اقدار، ان کے ایمان اور ان کے کردار پر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا تو ہم بہتر انتخاب کر سکتے ہیں کہ کس طرح کے تعلیمی نظام میں، کس طرح کے تعلیمی ادارے میں ہمیں اپنے بچوں کو ڈالنا چاہیے۔ ہم شاید بچوں کے ایکیڈمک ایکسیلنس کے لیے انہیں ایسی جگہ بھیج دیتے ہیں جہاں پر وہ ہمیں لگتا ہے کہ بہترین پوزیشن، نمبر، ڈگری مل جائے گی انہیں، لیکن ساتھ میں جو چیزیں ہم گوا دیتے ہیں وہ ہے ویلیوز، وہ ہے کلچر ہمارا۔ یہاں پر ایک بحث اس کے ساتھ جو آتی ہے، جو ہمارا موضوع ہے آج کا، وہ یہ ہے کہ ہم متاثر ہیں مغربی تعلیمی نظام سے، کہ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم بہترین ایجوکیشن سسٹم ہے، ان کے تعلیمی نظام سے سائنٹسٹ، ٹیکنوکریٹس بڑے اچھے نظر آتے ہیں جو نکلتے ہیں، اور ساری دنیا میں اسی تعلیمی نظام کے تعلیم یافتہ لوگوں نے دنیا میں ترقی بھی کی ہے، دنیا ٹیکنالوجی میں اور مختلف شعبوں میں اس حد تک کہ آگے بڑھ گئی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی تعلیمی نظام کو اپنائیں، یا ہم وہاں چلے جائیں ان مملکتوں میں اور بچے ہمارے وہاں تعلیم حاصل کریں، یا ہم انہی کی سکولز جو ہمارے ملک میں ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے اگر ہم افورڈ کر سکیں تو اسی میں اپنے بچوں کو ڈالیں تاکہ وہ بھی وہاں کی اس قوم کی طرح ہی تعلیم حاصل کر سکیں اور شاید اسی طرح کامیابی حاصل کر سکیں۔ اب یہاں یہی موضوع ہے ہمارا کہ مغربی تعلیم، ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم، مغربی تعلیمی نظام، طریقہ کار، روش جو بھی ہے، اس کے کیا اثرات ہیں ہماری تہذیب اور ہمارے اقدار کے اوپر۔ اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے یہاں پر،
اور اس کے لیے ہمارے ساتھ 2 متخصص مہمان موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر آمنہ خواجہ جو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اپلائیڈ سائیکالوجی کی اور پہلے بھی یہاں پر آ چکی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. آپ ویلکم ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ کو اس پروگرام میں. ہم آپ سے مستفید ہوں گے اس موضوع پر کیونکہ اس کا ایک بڑی بنیاد دینی حوالے سے بھی ہے جسے ہمیں وہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دوسرے مہمان ہمارے ساتھ ہیں جناب محمد علی صاحب جو پہلے بھی آ چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب ہم کلچرل ویلیوز کی بات کرتے ہیں تو ہم رسوماتی کلچر کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہاں پر ہم اسلامی تہذیب کی بات کر رہے ہیں, قرآنی تہذیب کی بات کر رہے ہیں, الہی قرآنی انسانی قدروں کی بات کر رہے ہیں. یہاں پر تھوڑا سا یہ کنفیوژن نہ ہو کہ اگر کوئی وہاں پہ مثال تعلیم حاصل کرتا ہے یا مغربی سسٹم میں تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ بسنت کا تہوار نہیں منائے گا, وہ بھول جائے گا. یہ کلچرل چیزیں ہیں, ہماری قومی ہیں, اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. تو یہ چیزوں کو ہم نہیں ڈسکس کر رہے ہیں, اس کو نہیں کنسیڈر کر رہے ہیں یہاں پر ہم. میرا آپ سب سے پہلا سوال آپ سے ڈاکٹر صاحبہ کہ کیا مغربی تعلیمی نظام چاہے وہاں ہو یا یہاں ہو, جب ہم مغربی تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہمارے ذہن میں جو ہوتی ہے انگلش ایجوکیشن, کہ اس کی زبان انگلش ہونی چاہیے. اگر انگلش نہیں ہے تو وہ پھر ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم ہے ہی نہیں یہاں پر. کیا اس کا اثر, یا ہم جنرلائز کر لیں کسی بھی تعلیمی نظام کا جو کسی اور تہذیب سے آیا ہوا ہے, مثال ٹرکی سے کوئی ٹرکش تعلیمی سسٹم ہم نے اڈاپٹ کیا ہے, جاپنیز کوئی اڈاپٹ کیا ہے, تو کیا وہ تعلیمی نظام کا اثر بچوں کے اوپر ان کی جو اندر اسلامی ویلیوز, کلچرل ویلیوز جو ہم اپنے گھروں میں سے دیتے ہیں, معاشرے میں دیتے ہیں, اس پر اثر ہوتا ہے, ہو سکتا ہے, کم امکانات ہیں, زیادہ امکانات ہیں؟ جی, اس میں یہ کہوں گی کہ 100% اس کا اثر ہوتا ہے. اور جیسے آپ نے پہلے زبان کی بات کی تو انگلش لینگویج پر بھی جو ہمارے ہاں بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے وہ بیسیکلی ایک کلونیل مینٹیلٹی ہے نا, ایک ایسی ذہنیت جو انگریزوں سے مرعوب ہے, تو جس کی وجہ سے ہم نے اپنی قومی زبان کو چھوڑ کر ہم دوسروں کی زبان کو ایک فخر کا ہم نے معیار بنا لیا. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ مختلف جو تعلیمی نظام ہوتے ہیں کیا ان کا بچوں کے اوپر اور ان کی اخلاقی اقدار پر اثر ہوتا ہے, تو سب سے پہلے تو میں مغربی تعلیمی نظام کی ہی بات کروں گی کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر وہی ہے. اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں مغرب کے نہ صرف تعلیمی نظام بلکہ مغرب کی جو ایک تہذیب ہے, ایک سویلائزیشن, ایک کلچر, یا مغرب نے جو آئیڈیالوجیز دی ہیں وہ پوری دنیا میں ڈومینیٹ کر رہی ہیں نا, اور ان کا یقیناً بچوں کے اوپر بلکہ بڑوں کے اوپر ہر ایک کے اوپر وہ اثر انداز ہوتے ہیں. کیونکہ جو اس کا بنیادی چیز ہے مغربی تعلیمی نظام کی, اگر آپ نے بنیادی فیچرز آئیڈینٹیفائی کرنے ہوں تو اس میں سب سے بنیادی چیز ہے سیکولرزم, جس میں کہ دین اور دنیا کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے یا پھر سائنس اور مذہب کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے. تو سیکولر ایجوکیشن ہے جو کہ اسلام کی اپروچ نہیں ہے. یعنی ایک جامعیت جو ہے, یعنی دین کو جدا کر دیں, دنیا کو جدا کر دیں, یہ سپریشن ایک بنیاد ہے جو مغربی تعلیمی نظام کی ہے, جو جس کا امپیکٹ, سب سے پہلا امپیکٹ آپ کے نزدیک یہ ڈیفینیٹلی آتا ہے کہ اس تعلیمی نظام میں دین کا کوئی رول نہیں ہوتا. دین کا اگر رول ہے تو دین کو انہوں نے مارجنلائز کر دیا, یعنی دین کو سیکنڈری رول دیتے ہیں. ایک اور جو وہ ڈفرینس کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں فیکٹس اور ویلیوز کے درمیان, کہ فیکٹس علیحدہ ہیں اور ویلیوز کو علیحدہ رکھیں. حالانکہ اسلام میں وہ بھی نہیں ہے, یعنی فیکٹس اور ویلیوز ساتھ ساتھ چلتے ہیں. پھر یہ کہ اس میں دین کی اہمیت کو بہت کم کر دیا گیا ہے نا. مغربی جو نظام ہے اس کے اندر سائنس کو سپریم سمجھا جاتا ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہمیں جو ہے وہ معلوم ہونی چاہیے کہ ایک فرق آ گیا. مطلب پہلے جو ماڈرنٹی کا دور تھا نا, جدیدیت کا, اس کے اندر سائنس کو سمجھا جاتا تھا کہ سائنس سپریم ہے, سائنس ہر چیز کا حل ہے, سائنس ہی آپ کو حقیقت کے بارے میں بتا سکتی ہے, اور مذہب جو ہے وہ تو ایسے ہی مطلب اس طرح کا ویلڈ نالج آپ کو نہیں دے سکتا. لیکن اس کے بعد آیا پوسٹ ماڈرنزم جو کہ جدیدیت کے بعد ہے. اب یہ جو دور مغرب میں آ گیا ہے یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے, کہ اس میں جدیدیت کے دور میں یہ کہا جا رہا تھا کہ مذہب نہیں ہے سولوشن یا آنسر بلکہ سائنس ہے. پوسٹ ماڈرنزم میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیر آر نو آنسرس,
کوئی آنسر بھی نہیں ہے. سائنس بھی آپ کی سیویئر نہیں ہے, سائنس بھی آپ کی نجات دہندہ نہیں ہے, کوئی آبجیکٹیو ریالٹی ہی نہیں ہے. اور جب کوئی آبجیکٹیو ریالٹی ہی نہیں ہے تو کوئی ویلیوز بھی نہیں ہے. تو انہوں نے تو ہمارے ایک طرح سے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لیا نا پوسٹ ماڈرنٹی میں. جی محمد علی صاحب, میں آپ کی طرف اسی سوال سے آؤں گا کہ یہ تو ایک تھیوریٹیکل بات جو کی ہے ڈاکٹر صاحبہ نے, لیکن پریکٹیکلی آپ جب وہاں پر تھے اور آپ اس سسٹم کے اندر اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے, تو کیا آپ نے ایک آرگینک ایفیکٹ اپنے بچوں پہ دیکھا ان ٹرمز آف ویلیوز اینڈ ایتھکس, جو آپ کو محسوس ہوا کہ یہ جو ان کے اندر جو ویلیوز ڈیولپ ہو رہی ہے یا ایتھیکل چینجز جو آ رہے ہیں, یہ ہماری تہذیب اور ہماری اسلامک ویلیوز کے برخلاف ہے؟ جی سر, دیکھیے وہاں پر ویسٹ کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو وہاں پر 2 طرح کے اسکولز ہوتے ہیں جس میں بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو پبلک اسکولنگ میں زیادہ تر بچے ہوتے ہیں کیونکہ ہر جگہ اسلامک اسکولز تو اویلیبل نہیں ہوتے. پبلک اسکولز میں یقیناً ہم نے بھی اور ہمارے جو دوست ہیں جنہوں نے بچوں کو اسکولز میں ڈالا ہوا تھا, ان پر بہت حد تک جو ہے ایویڈنٹ ہوتا ہے, اس کا ایفیکٹ نظر آتا ہے. کیونکہ اس میں ایک ریئلٹی یہ ہے کہ آپ گھر میں جتنا اچھا ان کو ماحول دے دیں, کمیونٹی سے آپ جو ہے ایفیلیٹڈ رکھیں, اسلامک سینٹر لے کر جائیں, لیکن جب اسکول میں وہ جائیں گے تو ان کو ایک تو وہ جو ان کے جو پیئرز ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک تو ان کی کیونکہ ان کا وہ معیار ہی ڈیفرنٹ ہے نا ہم سے, جو شہوت کی بنیاد پر اس معاشرے کی بنیاد رکھی گئی ہے. تو وہ جو ہے ان کی جو ساتھ کے بچے بچیاں ہیں, ان کی ڈریسنگ اور ان کے جو خیالات اور جس طرح ان کا رہن سہن ہے, وہ کافی افیکٹ کرتا ہے بچوں پر. کیونکہ دن کا وہاں پر اسکول کا ٹائمنگ بھی لمبا ہوتا ہے, 8:30 to 3:30 جو ہے وہ اسکول چل رہا ہوتا ہے. تو پورا ورکنگ ڈے آپ پیرنٹس سے زیادہ جو ہے ٹائم وہ ان کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں. تو جب واپس آتے ہیں تو تھوڑی دیر پھر انہوں نے جانا ہے باہر, تھوڑا اسپورٹس بھی کرنا ہے, گھومنا پھرنا ہے. تو یہ کہ پیرنٹس سے زیادہ جو ہے اسکول کا افیکٹ ان پر ہوتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو کیریکولم ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے کہ LGBT اور سیکس ایجوکیشن یہ کنڈر گارڈن سے ہی کسی نہ کسی انداز میں سٹارٹ کر دیا جاتا ہے. تو بچے کا میں ایک مثال دوں, ایئر 1 میں میرا جب تھا بچہ, تو حالانکہ اس کا اسلامک اسکول میں تھا, لیکن وہ بکس وہ لائبریری سے اٹھا کے لایا, تو مسز نے مجھے دی کہ بھائی دیکھیں کہ اس میں پکٹوریل طریقے سے بھی جو ہے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے. جس طرح پکچرز بنی ہوئی تھی, ایک مین اور ایک وومن تھی, پہلے اوپر لکھا ہوتا کہ فیملی, ڈسکرپشن آف فیملی, تو ایک مین اور وومن کی تصویر بنی ہوئی, پھر اس سے آگے جو ہے وہ نمبر 1 نمبر 2 مین اور مین کی تصویر بنی ہوئی, اور جو ہے پھر نیچے جو ہے وہ مطلب وومن اور وومن کی تصویر بنی ہوئی. تو اس کو پھر ایکسپلین بھی اس بچوں کے انداز میں کیا جا رہا تھا کہ یہ ایک نارمل چیز ہے, نارمل فینومینا ہے کہ بھائی یہ اس کو آپ جو ہے وہ اس سے ہٹ کرنا سمجھو کہ تو وہ نارمز آہستہ آہستہ ان میں سرایت کر جاتی ہیں. پھر جب آپ وہ دین اسلام اور جو کچھ آپ خود بتا رہے ہوتے ہیں یا جو اسلامک سینٹرز میں ہوتا ہے, وہ پھر ان کو آہستہ آہستہ ان کو تضاد فیل ہونے لگتا ہے. تضاد ہوتا ہے, پلس وہ سیکنڈری ہو جاتا ہے, وہ سیکنڈری ہو جاتا ہے, وہ زیادہ ٹرسٹ بچہ جو ہے اسکول کو کرتا ہے. جی بالکل, اور پھر وہ آہستہ آہستہ ان پہ ایفیکٹس بھی نظر آتے ہیں اس کے یقیناً. یعنی 2 چیزیں جو آپ دونوں کے جواب سے ہمیں ملتی ہے کہ جو میجر امپیکٹ آپ نے بھی کہا کہ سیکولرزم کا آتا ہے, اور ایک آئیڈیالوجیکل آتا ہے کہ بچہ الوہیت اور ڈیوینٹی سے دور ہو کے سائنس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے, یعنی ہر چیز کو وہ سائنٹیفکلی کویشچن کرنے لگتا ہے, وچ از ان ٹرمز آف فیتھ. اور سائنس کا تعلق سینشلائزیشن سے ہوتا ہے, سینسز سے ہوتا ہے, اور فیتھ جو ہے وہ سینسز سے بالا تر ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس کے لیے ایک بڑا کنفیوژن سا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ ہر چیز کو فیل کریں, سینس کریں, اور دین کہتا ہے کہ ایمان لائیں اس چیز پر جو عالم غائب میں ہے, ایک اور عالم ہے. تو ایک بڑا کانفلکٹ آتا ہے. دوسرا آپ نے جو ویلیو کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ہے ایک حیا کا ویلیو جو ہے, موڈسٹی کا پہلو جو ہے وہ بچوں میں ختم کر دیا جاتا ہے. بچوں سے ہی وہ ایجوکیشن سسٹم ہی اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ آپ چاہیں نہ چاہیں ان کے کریکلم, ان کے بکس, کہیں نہ کہیں سے بچے کو یہ ایکسپوجر ملنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ, جس کی وجہ سے ایک ہم اپنی ویلیوز کو ہونا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر. میرا یہاں پر ایک سوال, اب یہ تو وہاں کی بات ہو گئی نا, اب انہی کے سکولز یہاں پر بھی ہیں جو کہ موسٹ ہائیلی پیڈ, یعنی ہائیلی پیڈ سے مراد سب سے زیادہ فیس جو ہے وہ انہی سکولز کی ہوتی ہیں. اور ہمارے قوم میں, ہمارے معاشرے میں
پوری کوشش ہوتی ہے ایک نارمل مڈل کلاس کی بھی کہ کسی طرح سے اس اسکول کے اندر بچہ چلا جائے، میں افورڈ کر سکوں. افورڈیبلٹی کی وجہ سے نہیں جاتے ہیں لوگ وہاں، ورنہ آرزو اکثر کہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ انہی بڑی اسکولس میں پڑھیں. ایک برانڈ بھی ہوتا ہے، امیج بھی ہوتا ہے، سوشل سٹیٹس بھی بنتا ہے، اور ساتھ میں وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ وہاں سے نکلے گا تو فورن چلا جائے گا، بڑا اچھا اسکوپ ہو جائے گا. تو کہ یہ جو پرابلمس وہاں کے تعلیمی نظام میں ہیں، یہ صرف ان کے کلچر سے اسپیسیفک ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں رہنے والے بچوں پر یہ چیز پروموٹ کرتے ہیں، یا نہیں ان جنرل وہ ایجوکیشن سسٹم ہی اس طرح کا ہے کہ اگر وہی ایجوکیشن سسٹم یہاں ہمارے معاشرے میں بھی آ جائے اور ہمارا بچہ اس طرح کے اسکولس میں جائیں تو اس کے اندر بھی ایک کلچرل انویژن آئے گا، کلچرل ایگریشن آئے گا ان کی طرف سے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر؟ سر بالکل، یہ جو نظام ہے یہ ان کے ملکوں تک مخصوص نہیں ہے، یہ تو اس کو ایک گلوبل نظام بنا چکے ہیں. اور ہمارے ہاں بھی آپ کو یہی نظر آئے گا کہ یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں نا اسکولوں کی اقسام، تو ایک تو ہماری انگلش میڈیم ورسز اردو میڈیم کی ہے، پبلک ورسز پرائیویٹ اسکولز ہیں، اسلامک اسکولز بھی موجود ہیں. لیکن جو ہمارے پرائیویٹ اسکولز ہیں اور جو ہمارے ملک کے بہترین تعلیمی ادارے سمجھے جاتے ہیں اور سب سے ایکسپینسو، اور جہاں پر جیسے آپ کہہ رہے ہیں سبھی جانا چاہتے ہیں، وہ سارے اسی تعلیم مغربی تعلیم سے اور مغربی تہذیب سے متاثر ہیں، اور وہ بچوں میں مروبیت بڑھاتے ہیں. جو کلونیل ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا کہ انگریزوں سے مروب ہونا، انگریزوں کی نقالی کرنا، ان کو کاپی کرنا، بجائے اس کے کہ ان کو ان کی جو تشخص اور شناخت مسلمان کے طور پر ہے وہ دینے کی بجائے وہ ان کو جو آئیڈینٹی دیتے ہیں وہ مغرب سے ایک درآمد شدہ ان کو آئیڈینٹی دیتے ہیں. ہمارے یہ بہت انفارچونیٹ ہے اور شاید ہارش بھی لگے ماں باپ کو، لیکن ہمارے ہاں جو ٹاپ کے تعلیمی ادارے سمجھے جاتے ہیں ان میں اسی طرح سے ہے، اور وہ مغربی تہذیب یہاں پہنچ چکی ہے اور گھر گھر پہنچ چکی ہے. اور اس میں المیہ دراصل یہ ہے کہ وہ تہذیب تباہی کی طرف جا رہی ہے جو سب پر آہستہ آہستہ عیاں سے عیاں تر ہوتا جا رہا ہے، اور ہم اسی رخ میں جا رہے ہیں. اب ہوتا یہ کہ تھوڑی سی دیر سے ہم پہنچتے ہیں، یعنی ہم انہی کو فالو تو کر رہے ہیں لیکن ہم ذرا نا کچھ ڈیکیڈز اور کچھ صدیاں بعد پہنچتے ہیں. وہ جس لیول پہ پہنچ گئے ہوتے ہیں نا، ہم بھی ادھر ہی رہے ہیں. یعنی ہمارے ہاں بھی یہ LGBTQ+ جو کہلاتا ہے، پلس اس لیے لگا دیا کہ کچھ بھی اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں، تو وہ چیز ادھر بہت حد تک آ گئی ہے اور یہاں پہ بھی لیکن آ گئی ہے. تو ہم میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں ہم اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اور میں اپنی اسٹوڈنٹ سے یہ بات مذاق کے پیرائے میں بھی شیئر کرتی ہوں کہ ایک دفعہ ایک گاڑی کے پیچھے ایک اسٹیکر لگا ہوا دیکھا کہ ڈونٹ فالو می آئی ایم لاسٹ ٹو. تو وہی مغربی تہذیب کا حال ہے کہ ہم ان کا پیچھا تو کر رہے ہیں لیکن وہ خود لاسٹ ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو بالکل درست بات آپ نے کی ہے. لیکن کیا مدلس صاحب آپ سے میں پوچھوں گا کہ ایک بچہ جو اس ماحول میں جاتا ہے، وہ جو سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ جو ویلیوز ان کی ہوتی ہے، چاہے LGBT ہو، سیکولرزم ہو، سائنس ہو، دین سے الحاد ہو، وہ ویلیوز پریکٹیکلی اس بچے کو اس معاشرے میں بھی نظر آتی ہے. جی یہ بات تو کیونکہ آپ تو وہاں میجورٹی میں نہیں ہے نا، مسلمان تو ایک مائنورٹی میں ہے، ایک محدود علاقے میں رہتے ہیں، لیکن بچے کا ایکسپوجر میڈیا پر ہر جگہ. یہاں پر اسکول کے اندر وہ سسٹم ہے، اسکول کے باہر ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے. تو یہ اس کا کیا امپیکٹ؟ اب آپ یہاں پر آئے، آپ نے بچے کو مثال یہاں پر بھی ڈالا ہے اسکولس میں، اگر کوئی بچے کو اپنے اس ٹائپ کے اسکولس میں ڈالتا ہے تو وہاں پر وہ جو ویلیوز اس ایجوکیشن سسٹم کے تحت لے رہا ہے، اور باہر معاشرے کے اندر جیسا بھی اسلامک ویلیوز کچھ تو ہے نا ہمارے پاس، حیا یہ تو چیز باقی ہے ہمارے پاس، موڈسٹی تو ہے ہمارے معاشرے میں آج بھی، ایسے تو کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو کیا یہ جو معاشرہ کے اندر ہمارے ویلیوز ہے، کیا یہ ڈومینیٹ کرتی ہے اس ایجوکیشن کے اوپر جو ان اسکول سے مل رہا ہے ہمیں یہاں، یا نہیں یہ جو ایجوکیشن سسٹم بچہ جاتا ہے یہ اس پر ڈومینیٹ کر جاتا ہے اور یہ معاشرے کی ویلیوز کو اگنور کر جاتا ہے؟ سر بیسیکلی آئی ایم ناٹ اے فین آف دیز انگلش میڈیم اسکولس ہیئر ان پاکستان، کیونکہ بیسیکلی وہی کہتے ہیں نا کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کیا کہ مغرب کی تقلید میں چلے تو ہیں کہ اس طرح سے ہم لائیں، لیکن اگر آپ ان ریئل دیکھیں تو ٹیچرز کی کوالٹی بھی اوپر نیچے کر کے سیم ہی ہوتی ہے، ان کا جو پڑھانے کا انداز ہے وہ بھی سیم ہوتا ہے. بس مینلی ہے کہ وہ جو تہذیب کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تھوڑی اوپننیس زیادہ دی جاتی ہے بچوں کو، اور وہ اس تہذیب کو ایک قسم کا پھلنے پھولنے کے لیے ماحول فراہم کیا جاتا ہے.
بیسیکلی. لیکن کیونکہ اب وہاں کی ویسٹ کے اسکول کو اور یہاں کے اسکول کو جب کمپیئر کرتے ہیں تو بہت سارے فلاز ہمارے, بے شک پرائیویٹ اسکول ہو یا جو ہے جو نارمل جو فیس والے اسکولس ہیں جس میں مڈل کلاس والے جاتے ہیں, تو دونوں میں یہی ہے کہ آپ اسکول میں 6-7 گھنٹے بچہ جب ہو کے آئے گا تو اس کو ٹیوشن چاہیے ہوگا. ٹیوشن آپ کو اے لیول او لیول کا بھی جو بچہ ہے وہ بھی یہ ہے نا کہ اسکول میں آپ, کیونکہ اس طرح سے ہم جو پاکستانی مینٹیلٹی لے کے جاتے ہیں اکثر ہم لوگ وہ ٹیچر سے بھی ان سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح مسز نے کہا کہ میں گئی ٹیچر کے پاس کہ وہ اس طرح سے کہ جو میں کیونکہ گھر پہ ہوتی ہوں تو آپ جو ہے کچھ ایکسٹرا ورک شیٹس دے دیا کریں کیونکہ بچوں کو میں وہ بھی کروا دیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جو ان کو پڑھانا ہے ہم اسکول میں پڑھا دیتے ہیں, آپ گھر پہ بچے سے گھر کے کام کروائیں, اس کے لیے وہ لرننگ ضروری ہے, یا پھر اس کو کھیلنے دیں اور وہ جو پریکٹیکلی جو لرننگ ہے وہ اس کے اندر آئے. تو یہ چیز تو یہ ہمارے یہ والے اسکولس بھی نہیں کر رہے. اب 30,000 فیس دے کے میں بچے کو اے لیول او لیول اسکول میں پڑھا رہا ہوں, لیکن اس کے بعد مجھے 15-20 ہزار والا ٹیوٹر بھی ڈھونڈنا ہے جو کہ, اور لیکن پروڈکٹ وہی بچے پہ جو ہے 7-8 گھنٹے وہ آکوپائڈ رہے گا دن کے, اور حاصل پھر بھی وہ چیز نہیں ہوگی. الٹا جو ہے وہ جو تھوڑا بہت کوئی دین ایمان اس کا جو باقی رہ سکتا ہے ایک دوسرے اسکول میں, وہ بھی چلا جائے گا. تو بیسیکلی تو سلوشن تو میرے خیال میں یہاں ہو یا وہاں ہو, جو آپ گھر پہ اگر وہ کچھ ماحول بنا کے جس طرح وہ ہوم ایجوکیشن کا کر سکتے ہیں سسٹم, ریسورسز کو یوز کرتے آن لائن, تو وہی فی الحال میرے خیال میں تو حل وہی ہے. خوب, ہم نے اب تک یہ ڈسکس کیا اپنے مہمانوں سے کہ چاہے وہاں جا کر کے بچوں کو اس نظام میں پڑھائیں یا اسی نظام کی سکولز جو یہاں موجود ہیں وہ ایک امپیکٹ بچے پر چھوڑتی ہے. بچے جو ہے وہ دین سے دور ہوتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا اثر ہے. ان کے اندر بنیادی اقدار جو کسی بھی انسان میں ہونی چاہیے, معاشرے میں ہونی, جیسے حیا, شہوت سے شرم, یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے اس سسٹم کے اندر جانے کے بعد. اور ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ اسی سسٹم میں جائیں. کیا یہ چیزیں جو اس تعلیمی نظام میں ہیں, کیا یہ بھی ان کے اندر ایک گریجول طریقے سے آئی, یا واز اٹ سم تھنگ پلانڈ جو کیا گیا جس کے تحت یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں؟ تو یہاں اگر ہم اس کی ہسٹری میں چلے جائیں پیچھے, تو انگریزوں نے جو انڈیا اس وقت جو تھا ایک ہی ملک تھا, جب یہاں پر انویژن کیا ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو آئے, تو انہوں نے اس معاشرے کو بہت بہترین طریقے سے اسٹڈی کیا اور اس پہ ڈومیننس کرنے کے لیے انہوں نے ایک تھیوری بنائی. اور 1813 میں ایک چارٹر آف برٹش پارلیمنٹ ایکٹ ریلیز ہوا تھا 1813 میں, اب سے تقریباً 200 سال اب سمجھے ہو گئے اس کو, کہ جہاں پر اس کا چارٹر کا موضوع یہی تھا کہ ہمیں بھارت کے تعلیمی نظام میں ایک بڑی چینج لانا پڑے گا ایجوکیشن سسٹم میں, جس کا اہم ہدف اس وقت تو یہ تھا کہ عیسائیت کی تعلیم دی جائے, کرسچینٹی کو پروموٹ کیا جائے. اور آج ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ہمارے یہاں جو مشنری سکولز اور کانوینٹ سکولز, یہ وہیں سے شروع ہوئی ہے, اس دور سے ہی شروع ہوئی ہے کہ انہوں نے پریسٹس کے حوالے سکولز کو دے دیا تاکہ وہ کرسچینٹی کو سکولز کے اندر پروموٹ کریں. اور برٹش سسٹم نے, برٹش حکومت نے مشنری سکولز بنائے, اس کے لیے فنڈز دیے. اور یہ سارا کرنے والا جس کا جو بانی تھا شخص, وہ ہی واز چارلس گرانٹ. چارلس گرانٹ جو تھا ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہا ہے, اینڈ ہی واز ایسٹ انڈیا کمپنیز ڈائریکٹر اس وقت انڈیا میں. ایسٹ انڈیا کمپنی آئی بزنس کے لیے, لیکن اصل ان کا ہدف تھا کہ یہاں پر جو, یعنی اس کا ہیڈ اور ممبر آف برٹش پارلیمنٹ. میں ایک سٹیٹمنٹ یہاں پر اسی شخص کا اس بل کے پاس ایگزیکٹلی میں وہی جو سٹیٹمنٹ ہے انگریزی میں, میں نے اس کو اردو میں کیا ہوا ہے تاکہ وہ ہم پڑھے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہمارے لوگ سمجھتے کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا, کہ ہم بچا لیں گے اپنے بچوں کو, ہم تو اچھے ہیں نا, ہم تو مسلمان ہیں, بچہ وہاں سے جو پڑھ کے آئے گا ہم اس کو گھر میں آ کر کے ریجیکٹ کر دیں گے. چارلس گرانٹ کا کہنا یہ ہے کہ ہماری اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ بھارتیوں پر ہمارا اختیار ہے, اور اپنے اقتدار کی بقا کے لیے ہم انہیں اپنی زبان سکھائیں گے. یعنی سب سے پہلے ایک لینگویج چینج لائیں گے کہ ہم انگلش زبان سکھائیں گے. اس کے بعد ہم آسانی سے اپنی تہذیبی, ادبی, لٹرل اور نئے موضوعات کو متعارف کرا سکتے ہیں, کیونکہ ایک چیز جو ان کے کلچر میں ہے اس کو ایک دوسری لینگویج میں لانا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اس لیے آپ وہ لینگویج سکھا دیں, جب لینگویج آپ سکھا دیں گے تو خود بخود وہ چیزیں ٹرانسپورٹ کرنا بڑی آسان ہو جاتی ہے. اور پھر تدریجاً ہم انڈینز کو
اس روش کے ذریعے اپنے فلسفہ حیات اور پھر آخر میں اپنے ایمان اعتقاد تک پہنچا سکتے ہیں. یعنی یہ بہت اہم جملہ ہے اس کا کہ اصل ایجنڈا ہے کہ ان کی جو فلسفی آف لائف ہے. آج کیا ہے اس نظام کی فلسفی آف لائف؟ صرف لذت، کوئی اس کے آگے ہے ہی نہیں، صرف ایک پلیجر، کمفرٹیبل لیونگ. تو یہ کہہ رہے ہیں ہم تعلیمی نظام کے ذریعے اپنی فلسفی آف لائف کو گریجولی لائیں گے اندر اور پھر آخر میں اپنے ایمان اعتقاد تک پہنچا سکتے ہیں. یعنی یہی قرآن کہتا ہے کہ یہود اور نصارہ تمہارے کبھی ولی نہیں ہو سکتے، کبھی دوست نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے دین کو قبول نہ کرو. بالکل یہی ایجنڈا آ کر کے انہوں نے انڈیا میں کیا، اور اس کامیابی کے بعد ہم آہستہ آہستہ اور خاموشی سے بھارت کے افسردہ نظام کو ختم کر دیں گے، ان ٹوٹل ڈومیننس کر لیں گے. اب یہ 1813 کے بعد 150 سال کے بعد تقریباً آزادی ملتی ہے اس ملک کو. 150 سال میں تو بہت کچھ راسخ ہو گیا اندر. پھر اسی کو لارڈ میکالے نے آ کر کے ایگزیکیوشنل پالیسیز بنا دی. میکالے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے تعلیمی نظام چینج کیا نہیں، اصل چارلس گرانٹ کا ویژن تھا. لارڈ میکالے نے آ کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اس ویژن کو، کہ عملی کیسے کرنا ہے اس ویژن کو، کہ اسٹائپینڈز بند کر دو پنڈتوں کے، مدرسوں کے، فورس کرو ان کو، پھر ایک ایلیٹ کلاس نکالو جس کے لیے ایلیٹ لیول کی سکولز بنے جو ہمارے لیے پپٹ گورننس کرے گی. جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ان سکولز میں پڑھتے یہی آ کر کے گورننس کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے. تو یہ سسٹم یہ لے کر کے آئے یہاں پر اپنی آئیڈیالوجی کے لیے، اور ہم شاید اس سے بے خبر ہو گئے ان ریالٹی سے کہ ہم بچوں کو جن تعلیمی نظام میں پڑھا رہے ہیں. اب ایک تو ہم بائیفرگیشن کرتے ہیں کہ ایک وہ سکولز ہیں جو پیورلی ویسٹرن ہیں، لیکن دوسری سکولز کیا ہم سمجھتے ہیں وہ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کو نہیں فالو کر رہی ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کہ مثال ایک بہت ہائی لیول کی چند سکولز ہیں جو ہزاروں لاکھوں لیتی ہے مہینے کا، لیکن باقی سکولز بھی تو انگلش لینگویج میں ہی پڑھا رہی ہیں، انگلش سلیبس ہی پڑھا رہی ہے، وہ اسی طرح کے ٹیچرز ہیں. ایک کاسمیٹکس کے لیے اسلامیات کا سبجیکٹ آپ نے ڈال دیا. یس، اس پر کیا ہے؟ یعنی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں فرق ہے، یا سسٹم تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک ہی ہے؟ ایک ہی ہے بالکل. دیکھیں ایک طرف تو وہی جیسے آپ نے کہا کہ جو ہائیلی ویسٹرنائزڈ ہیں وہ تو ایک علیحدہ ہو گئے، لیکن جو دوسرے ہم ریگولر سکولز بھی سمجھتے ہیں بیسیکلی نظام تو وہی ہے، کیونکہ سیکولر نظام یہی ہوتا ہے نا کہ اسلامیات ایک علیحدہ مضمون ہے، علیحدہ ہے، اور باقی سب کچھ علیحدہ ہے. سو جو اسلامائزیشن آف نالج کی بات کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا، ڈاکٹر محمد رفیع ایک پاکستان کے اسکالر تھے، پی ایچ ڈی ان فلسفی، انہوں نے اسلامائزیشن کی بہت بات کی تھی. تو وہ تو یہ کہتے تھے کہ مطلب کیوں سائنس کی کتاب میں خدا کا نام نہیں ہو سکتا؟ جب دنیا کو بنانے والا ہی خدا ہے تو وہ آپ نے اس کو وہاں سے نکال دیا. سو کیمسٹری ہو یا فزکس ہو یا بایولوجی ہو، ان کو آپ نے اس طریقے سے پڑھانا ہے، لے کے چلنا ہے نا. یا آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے یہ ڈسٹنکشن کہ یہ اسلامیات کے اندر ہی خدا ہوگا، سائنس میں خدا نہیں ہو سکتا؟ مسلمانوں کا تصور تو یہ ہے نا کہ سائنس آپ کو خدا تک پہنچانے کی ایک سیڑھی ہے. اٹ از ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف. سائنس ہی آپ کی منزل نہیں ہے، سائنس تو ایک راستہ ہے جو آپ کو آگے پہنچائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب مشاہدے کی بات کرتے ہیں کہ دیکھو، اور ایکسپیریمنٹس بھی، تجربات بھی، تو الٹیمیٹلی اس سے تو آپ کو کائنات کا پتہ چلنا چاہیے نا کہ بامقصد بنائی گئی ہے اور یقیناً اس کا کوئی خالق بھی ہے. تو وہ آپ کو اللہ کا تعارف کروانا چاہیے، وہ نہیں ہو رہا. اور یہ کہ یہ جو سائنس کی کتاب میں صرف سائنس ہوگی، یہ بھی سیکولر نظام ہی ہے، اور کسی نہ کسی حد تک تمام سکول جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، ناٹ جسٹ ویسٹرنائزڈ سکولز. جی، تو یعنی ایک بات یہ ہے نا، اب آپ مثال یہ اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالتے ہیں تو کیا وہ اسکولس کے اندر بھی بچے اس کلچر کو اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ٹیچرس تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ ایک سلیبس لے کر کے سائنس کی مثال دی تو وہ تو سائنس کو سائنس کی طرح پڑھا رہے ہیں، وہ تو اس کو ایسوشیٹ نہیں کر رہے ہیں دین کے ساتھ، الوہیت کے ساتھ، ویلیوز کے ساتھ. تو کیا یہاں پہ یہ بنیادی فرق نہیں آئے گا؟ یہاں پہ یہ ایشو سیم نہیں آئے گا کہ ایک ہائیلی پیڈ اسکول میں بھی یہ ہو رہا ہے تو ایک لولی پیڈ اسکول میں بھی یہی ہو رہا ہے، انلیس آپ اسلامی اسکول میں ڈالیں جس کے اندر یہ سارا ایک ہائیبرڈ سسٹم ہو؟ جی، کیونکہ سر انفیریورٹی کمپلیکس میں تو ہم سب جو ہے مبتلا ہیں جیسا عمومی طور پہ. تو وہ وہی چکر ہے کہ جو نارمل اسکول ہو یا پھر ہائی فائی فیس والا انگلش میڈیم اسکول ہو، تو وہ سب جگہ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ بس اس طرح کا وہ
سیکولر جو ہے وہ نظام تعلیم اس کو فالو کیا جائے. لیکن واقعی اسلامک اسکول ہو وہ بھی ایسے سٹینڈرڈ کا ہو کہ جو نارمل سٹینڈرڈ کو مینٹین رکھے, کیونکہ وہ جو بچوں کو والدین کروا رہے ہوتے ہیں اسلامک اسکولز میں, ان کو یہ کھٹکا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بچہ ایکیڈیمکلی پیچھے رہ جائے گا, کیونکہ اسلامی اسکول تو صرف اس کو مولانا بنا دے گی. جی, لیکن اسلامی اسکولز میں بھی اکثر دیکھا ہے کہ وہ اسلامک ٹچ جس طرح دے رہے ہوتے ہیں, ایک جو ہے وہ ٹیچر جو ہے وہ آ جائیں گے, وہ آپ کو تجوید اور قرآن پڑھا دیں گے, باقی جو ٹیچرز ہوں گے وہ خود ان کی ٹریننگ اس طرح سے نہیں ہوگی کہ اس نظریاتی اساس بچوں میں جو ہے وہ بنانی ہے ہم نے, کہ اس کو واقعی جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ وہ سائنس بھی خدا تک لے کر جائے, اور جتنے فزیکل سائنس ہیں سب. یہاں پر دو لیولز آ جاتے ہیں نا. ایک لیول ہے کہ آئیڈیل, جس کو ہم آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیڈیل سچویشن ہے کہ اسکول ایسا ہو کہ سائنس جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین ہی ہیں جن کو کشف کیا گیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتیں ہیں جن کو ڈسکور کیا گیا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال ہیں, فزیکل لاز ہیں جو دنیا کے اندر ہیں, جس کو ہم کشف کرتے ہیں, ڈسکور کرتے ہیں, اور اس کو انجینئرنگ کرتے ہیں, آگے اپلائی کرتے ہیں, تو اس سے مختلف چیزیں اشیاء ہم نے بنا لی ہے یہاں پہ. یہ تو ایک آئیڈیل لیول ہے, جو ایسے ٹیچرز ہوں ٹرینڈ جو اس جہت پہ لے کر کے چلے بچوں کو, تو بہت ہی آئیڈیل, نور اللہ نور ہے یہ تو. لیکن ایک ہے کہ نان آئیڈیل سچویشن بھی ہے, لیکن اس طرح سے ویسٹرنائزڈ نہیں ہے. مثال ٹیچرز بھی آتی ہیں تو باحجاب ہوتی ہیں, باحیا ہوتی ہے, ایک ظاہراً آپ کو اسلام نظر آتا ہے, وہ تو نظر آتا ہے. یعنی تحفظ کا ایک لیول ہے کہ کم از کم میرا بچہ جو ہے وہ بہت سے بڑے شر سے محفوظ ہے. ٹھیک ہے, وہ اس لیول پہ نہیں جا رہا ہے جہاں اسے جانا چاہیے, لیکن میں نے اسے تحفظ تو دیا ہوا ہے نا, کہ وہ برے ماحول کے اندر نہیں ہے, وہ سسٹم اس کے اندر. مثال جیسے آپ نے مثال دی RSC کی, اب اس ہائی لیول کی ملٹی نیشنل امریکن اسکول, برٹش اسکول میں چلے جائے کوئی اس ملک میں, وہ تو سکھائیں گے اس کو, یہاں بھی وہ چیز سکھائیں گے وہ. لیکن ایک نارمل اسکول جو اسی تعلیمی نظام کو لے کے چل رہا ہے, وہ یہ چیز نہیں سکھائے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ویلیوز ہمارے ویلیوز کے خلاف ہے. تو یہ پھر بھی ایک آپشن تو ہے نا بہتر بنسبت اس کے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ یعنی جی بالکل درست ہے. یعنی اگر آپ کمپیئر کریں تو میں یہی کہوں گی کہ جو ہائیلی ویسٹرنائزڈ ادارے ہیں نا, اسکول, کالج اور یونیورسٹیاں, ہمیں پتہ ہے کون سی ہیں, ان سے اگر آپ کمپیئر کریں تو ڈیفینیٹلی آپ ریگولر کسی اسکول میں بھیجنا جہاں پھر بھی کچھ ویلیوز کا احساس ہے, پھر بھی کوئی ماڈسٹی کو لے کے چل رہے ہیں, وہ یقیناً اس سے بہتر ہے. اور دوسرا یہ کہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ سائنس جو ہے وہ اللہ کا نا فعل ہے, اور وہی جو ہے کال ہے. تو کال اور فیل جو ہے وہ ہارمونیس ہے, یہ بھی میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہ رہی تھی. پلس یہ ہے کہ جو اسلامک اسکولس کی بات ہوئی, وہ بھی اگر موقع ملا تو میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ اسلامک اسکولز کہاں پہ مطلب ایک حد تک ناکام ہوئے ہیں, اور ان کی میتھڈالوجی میں کیا خرابی ہے, کیونکہ میری دونوں بیٹیاں دراصل اسلامک اسکول سے ہی انہوں نے اسکولنگ حاصل کی ہے. سو یہ ہے کہ اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آئی مین دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ, لیکن وہ کچھ لحاظ سے وہ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے, ان میں بھی کچھ پرابلمس میتھڈالوجی میں ہیں. اب یہاں میرا ایک بہت ہی بنیادی اور ایک پریکٹیکل سوال یہاں پر ہے کہ آج مثال ہم دیکھیں, مغرب میں دین ختم ہوتا جا رہا ہے. اب چرچز بھی آن سیل ہیں, اکثر مسلمانوں نے بھی چرچ لے کر کے وہاں مسجدیں بنا دی. اکثر UK میں تو دیکھا ہے کہ چرچز میں کوئی نہیں جاتا ہے, وہاں خالی پڑے ہوتے ہیں چرچز بالکل. یعنی عیسائیت دین کا خاتمہ ہو گیا وہاں پر. یعنی وہ تعلیمی نظام سے جو نکلتے گئے ہیں, نہ کہ وہ عیسائی رہیں, اسلام کی طرف نہیں آ سکے, لیکن وہ اپنے دین, کیونکہ وہ دین فلسفہ ہی نہیں تھا اس تعلیمی سسٹم میں, دین کا کوئی فلسفی آف لائف تھی نہیں وہاں پر. تو جب ہم اسی تعلیمی سسٹم کو یہاں اڈاپٹ کرتے ہیں تو کیا ہمارے لیے الحاد کا بہت بڑا خطرہ درپیش نہیں ہے؟ اور آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں تو آپ کو اتنی ڈیبیٹس ملتی ہے کہ پاکستان کے اندر ہی الحاد اور شرک اور کفر کے اوپر, یعنی اللہ کے وجود کو ثابت کرنا, اللہ ہے نہیں ہے, یہ سارے ایشوز آپ کو ملیں گے. اسٹوڈنٹس اور یوتھس کی طرف سے یہ ایشوز ریز ہو رہے ہوتے ہیں, اور ایسے لبرل سپیکرز بھی ہوتے ہیں جو اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. الحاد تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. تو کیا جو الحاد بڑھنے کی بنیادی وجہ یہ تعلیمی نظام نہیں ہے جس سے ایک بچہ گزرا ہے, اور گزر کے جب کالج یونیورسٹی پہ ایک میچور
اوور تھنکنگ پر آ گیا تو وہ اس نے اپنی بغاوت کا اعلان کر دیا، جبکہ پہلے سے ہی وہ ایک نیچرل طریقے سے باغی ہوتا جا رہا تھا دین سے. بس اس نے اعلان کیا ہے اپنا آ کر کے کہ دین کوئی دین نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ کیا یہ سسٹم نہیں، ایجوکیشن سسٹم، جس نے الحاد کی طرف ہمیں پہنچایا ہے؟ 100%. اور یہاں پہ آپ کی بات پہ مجھے اقبال کا شعر تو ضرور یہاں پہ سنانا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھا کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. یہاں پہ فراغت سے ان کی مراد براڈ مائنڈڈنیس ہے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ ذہن کھلیں گے اور سیکھیں گے ہماری نئی نسل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی الحاد چلا آیا. اب کیوں آیا؟ سر نے بہت ضروری بات کی ہے، ایک انہوں نے ٹرم استعمال کی ہے نظریاتی اساس. ہوا یہ ہے کہ وہ اسکول یہ کرتا ہے کہ جو دین کی نظریاتی اساس ہے نا وہ ہلا دیتا ہے، کیونکہ وہ آلٹرنیٹیو جو فلاسفیز ہیں اور آئیڈیالوجیز ہیں، مٹیریلزم اینڈ سو آن، وہ پیش تو کر دیتا ہے، لیکن دین کو اس طرح سے پیش نہیں کرتا کہ وہ ایک سالڈ پاورفل نظریاتی اس کی بنیاد پیش نہیں کرتا نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر بچہ کا اس پہ اعتقاد متزلزل ہو جاتا ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتی ہوں کہ جیسے اگر اسکول جو ہے سینئر کلاسز کالج یا یونیورسٹی لیول پر جب ڈارون پڑھایا جاتا ہے، ایوولوشن کی جب تھیوری پڑھائی جاتی ہے، تو وہ اتنے کنونسنگ طریقے سے پڑھائی جاتی ہے کہ بچہ اس سے کنونس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب آپ نے وہ دے دی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم نہ والدین اور نہ اساتذہ دین کا کیس اتنا اسٹرانگ تو پیش ہی نہیں کر رہے، تو اس وجہ سے اس کی جو اعتقاد متزلزل ہو جاتا ہے. اچھا، نئی نسل جو ہے دے وانٹ آنسرز، ہر ایک کوئی آنسرز چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قائل کریں، اور اگر کوئی قائل کرنے والا ہو تو وہ ہو بھی جائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ایک خلا ہے کہ مطلب ان کی نظریاتی اساس ہل جاتی ہے، اعتقاد متزلزل ہو جاتا ہے، لیکن دین کو کوئی اس طرح سے ان کے سامنے پیش ہی نہیں کر رہا جس سے کہ ان کے ذہن جو ہیں وہ کنونس ہوں. یہ ایک بہت بڑا خلا ہے. پیرنٹس بھی یہ کرنے کے قابل نہیں ہیں، شاید وہ یہ اس چیلنج کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، اور اساتذہ جو ہیں وہ بھی نہیں، کئی تو ہیں ہی لبرل، اور جو لبرل نہیں ہیں کیا وہ بھی دین کا کیس کنونسنگ طریقے سے، اٹریکٹیو طریقے سے جو ذہنوں کو متاثر کر سکے پیش کر سکیں یا نہیں. تو اس وجہ سے ڈیفینیٹلی الحاد ایک بہت بڑا نتیجہ ہے جو نکل رہا ہے، اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک طوفان کی طرح یہ بڑھ رہا ہے. جی، اس وقت کافی تیزی سے یہ مشکل ہمارے معاشرے میں ہے، اور شاید اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جس تعلیمی سسٹم سے ہمارا بچہ گزرتا ہے وہاں اس کی آئیڈیالوجی مضبوط نہیں ہو پاتی ہے. اور نہ صرف یہ، جو ٹیچرز اور پروفیسرز جو کالج میں ہوتے ہیں وہ بڑے لبرل مائنڈڈ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی بنیادیں بچے کی مضبوط نہیں ہوتی ہیں. پھر وہ چیزیں جو سائنٹیفک فیکٹس کے تحت اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں، کیونکہ اس نے سائنس کو ہی سب کچھ سمجھا ہے اپنے بچپن سے لے کر کے ٹین ایج تک پہنچنے میں، تو وہ ان فیکٹس کو تو قبول کر لیتا ہے لیکن ڈیوائن فیکٹس کو قبول نہیں کر پاتا. اور جب باہر نکلتا ہے تو نہ علماء کے پاس اس کا جواب ہوتا ہے، نہ والدین کے پاس اس کا جواب ہوتا ہے. نتیجے میں یہ چیز آ جاتی ہے. تو کیا یہاں لاسٹ میرا آخری سوال ہوگا مختصر سا، تو کیا والدین کو اگر وہ سیریس ہے اس معاملے میں، کم از کم صرف اس ایک نقطے پہ سیریس ہو جائے کہ ہمارا بچہ کہیں ملحد نہ ہو جائے، اس کا ایمان نہ ختم ہو جائے، کیا اس نقطے کو، اس مشکل کو، اس خطر کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے تعلیمی سسٹم کہیں پر بھی وہ ڈال رہے ہیں اس کو سیریسلی اسیس کر کے، انالائز کر کے ڈیسیشن لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ بالکل لینا چاہیے، کیونکہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ دینی جو ہے ذہن رکھنے والے اکثر افراد، ان کو بھی دیکھا گیا کہ وہ بھی اس چیز کو سیکنڈری سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے انہوں نے اسٹینڈرڈ مینٹین رکھنے کے لیے اچھے انگلش میڈیم اسکول میں کرانا ہے، لیکن بچوں کے اوپر اثرات ہو رہے ہوتے ہیں. بے شک وہ جو پڑھاتے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو ٹیچر کا گیٹ اپ ہے، جو اس کی جو ہے وہ اپنے ذہن میں جو نظریات ہیں وہ بھی بہت میٹر کرتے ہیں. بچے کی میں چھوٹے کی مثال دیتا ہوں. اسکول میں ایئر 1 میں تھا جب وہاں پر ایڈلیڈ میں آسٹریلیا میں پڑھ رہا تھا، تو اس نے آ کے سوال اپنی والدہ سے کیا کہ شیل آئی رسپیکٹ مس شیلر، جو اس کی کلاس ٹیچر تھیں. تو اس نے کہا بہت اچھی ہیں، وہ کائنڈ ہیں، ان کی رسپیکٹ کیا کرو. تو کہتی ہے آپ تو یہ کہہ رہی تھی کہ جو اچھی وومن ہوتی ہیں ان کو جو ہے حجاب کرنا چاہیے، تو آپ حجاب کرتی ہیں تو جو ہے وہ پھر اچھی تو نہیں ہے نا، میں رسپیکٹ کیوں کروں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ٹیچرز کی رسپیکٹ تو ہمیں سکھاتا ہے دین اور کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں اگر بندے کی رسپیکٹ ہو سکتی ہے بغیر حجاب کیے بھی، تو آپ کے بال تو زیادہ اچھے ہیں، آپ بھی اوپن رکھا کرو پھر.
تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو الحاد تک پہنچتے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہیں نا، جب وہ جب ان کا دماغ جو بہت ساری چیزیں جو کہ دین میں ٹھیک نہیں ہیں وہ ان کے لیے نارمل ہو جاتی ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ پھر لاجک ان کو دین اور لاجک دو الگ الگ چیزیں نظر آتی ہیں کہ یہ جو ہے شاید تقیانوسی دماغ ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ جو دین مکمل طور پہ اڑ گیا ہے ویسٹ میں، جو نو گاڈ، اکثر جو ہمارے ساتھ کولیگز بھی ہوتے تھے وہ جیزس کا مذاق اڑا رہے ہوتے تھے، سلینگ یوز کر رہے ہوتے تھے ان کے متعلق. ہم ان سے پوچھتے تھے کہ تمہارا بھی ریلیجن، ہم نے سنا تھا آسٹریلیا کا جو ہے وہ کیتھولک کرسچن ہیں، لیکن وہ ان کے لیے وہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتا. اکثریت کا بس دین سے بیزار ہیں سب. تو پھر اگر اسی ڈگر کو کنٹینیو کیا تو پھر ہمارا بھی وہی انجام ہے. بالکل اسی طرح سے ہے. میں سمجھتا ہوں پھر سلوشن اس کا بہت ہی مختصر سا، ہم کیونکہ وقت کم ہے. واٹ از دا سلوشن فار دس؟ کیا کریں ہم؟ کیونکہ ہمارا سسٹم تو اسی طرح سے بنا ہوا ہے اس وقت. کیا کریں؟ والدین کو ہم کہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ اس کو انالائز بھی کریں، اسیس بھی کریں، لیکن واٹ آر دی آپشنس اویلیبل فار ایجوکیشن؟ ہر جگہ تو یہی چل رہا ہے اس وقت. کرنا کیا چاہیے پھر اس معاشرے میں ہمیں؟ والدین کے لیے یہ ہے کہ ایک تو کوشش کریں کہ اسلامک ایجوکیشن میں لے کے آئیں، اسلامک سکولز میں لائیں. وہ بہت کم ہیں، اور وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی بھی کچھ میتھڈالوجی میں بھی ایشوز ہیں. تو والدین کے لیے میں بہت سٹریس کروں گی، والدین کو بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، اور والدین کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ زمانہ اور ایج ہے جس میں والدین اگر محنت نہیں کریں گے، اپنے بچوں کے ساتھ کانسٹنٹلی ان ٹچ نہیں رہیں گے، ان کو پہلے خود اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں گے تو وہ ان کو کنونس کر سکیں گے نا. مثلا میں نے اگر اپنی بیٹی کو سمجھانا ہے کہ ٹھیک ہے ڈارون نے یہ تھیوری دی تھی لیکن اس کے اندر فلاز کیا ہیں، اور اگر میں نے اس کو سمجھانا ہے کہ دیکھو دین آلسو میکس اے لاٹ آف سینس، اس طرح سے دین ریشنل ہے، اس طرح سے دین لاجیکل ہے، یہ دین کی ایویڈنس ہے جو میں تمہارے سامنے رکھ رہی ہوں، تو اس کے لیے پہلے مجھے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. تو یہ کہ والدین ادراک کریں اس خطرے کا جو ہمارے سر پر ہے، اگلی نسلوں کی فکر کریں، اور یہ کہ دین اور ایمان اگر بچانا ہے تو ان کو یہ جو آج کل کے جو معاشرے کے جو چیلنج ہے نا، تقاضے ہیں، ڈیمانڈز ہیں، اس کے مطابق چلنا پڑے گا کہ پہلے اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. فیمنزم کو سمجھیں، LGBTQ+ کو سمجھیں، تاکہ وہ اس کے اوپر ایک ریشنلی اپنے گرلز کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ ہمارے ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم میں ہے فیمنزم کا. یعنی ان کو رائٹس کے نام پر جو اصل اسلامک ویلیوز ہیں ایک عورت کے لیے جو دین نے رکھی ہے، اس سے بھی منحرف کر دیا جاتا ہے گریجولی. تو یہ سارے مسائل تو ہیں، اپنی جگہ ہیں. اب بات ٹھیک ہے، پیرنٹس کو محنت کرنا چاہیے اور آپ کے نزدیک انہیں اسلامک سکولز میں ڈالنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ پیرنٹس کو یہ ڈیسیشن تو لینا پڑے گا نا کہ آئی ہیو ٹو کمپرومائز سم ویئر. یا میں بیسٹ ایکیڈیمک ایجوکیشن پر جاؤں تو مجھے یہ رسک لینا ہے کہ میرا بچہ کل کو ملحد بھی ہو سکتا ہے ان پرسیوٹ آف دیٹ. یا میں یہ سوچوں نہیں مجھے بیسٹ ایکیڈیمک نہ ملے لیکن میرے بچے کا دین اور ایمان محفوظ رہیں. پھر ایکیڈیمک کو کہیں سے کمپرومائز، کہیں سے اس کو کر سکتے ہیں سپلیمنٹ تو کر لیں وتھ ٹیوشن اینڈ دس اینڈ دیٹ اینڈ ہوم سپورٹ. یہ ناظرین ہم سمجھتے ہیں کہ وقت بھی ہمارا تمام ہے یہاں پر، اور ہم اختتام بھی کرتے ہیں یہاں پر اس پروگرام کا. لیکن یہ ایک بہت اہم نقطۂ لمحہ فکریہ ہے آپ سب کے لیے کہ یو ول ہیو ٹو، آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا ہم اپنے بچوں کو بہترین ایکیڈیمک سکولز میں ڈالیں جہاں پر ان کے اقدار، ان کے ویلیوز کو تو خطرہ ہے، لیکن یہ خطرہ بڑھ کے الحاد تک چلا جائے گا، عورت بچیوں کے اندر بے حیائی تک چلا جائے گا، فیمنزم کی طرف چلا جائے گا. ایکیڈیمک ایجوکیشن کے خاطر کیا آپ اس خطرے کو لینے کے لیے تیار ہیں؟ تو مور دین ویلکم، پھر جائیں اس میں. یا پھر نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے بچے کے دین، ایمان، اس کی بیسک ویلیوز کم از کم پریزرو ہونی چاہیے، تو پھر آپ کو ایکیڈیمک پر کمپرومائز کرنا پڑے گا، کیونکہ بہت کم ایسے سکولز اور ادارے ملیں گے جہاں ایکیڈیمک ایکسیلنس بھی ہوگا اور دین اور ایمان بھی محفوظ ہوگا. وہ ہر ایک کی دسترسی میں بھی نہ ہو، ہر ایک کے اپروچ میں بھی نہ ہو. تو یہ ایک اہم فوڈ فار تھاٹ ہے اس پروگرام کا، جو والدین کو سیریسلی، کانشیسلی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرا پرپز آف لائف کیا ہے، میرا مقصد زندگی کیا ہے، میرے بچوں کا مقصد زندگی کیا ہے، ہمارے بچوں کی زندگی میں کامیابی کے معیارات کیا ہے. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا یہاں والدین سے بھی کہ
ہم آج کل اپنی زندگی میں سکسیس کامیابی کو کہاں سے لیتے ہیں؟ موٹیویشنل سپیکر سے نہیں، سکسیس اور کامیابی کے معیارات قرآن سے لیں، دین سے لیں۔ قرآن کہتا ہے قد افلح المومن، مومن کی کامیابی کن چیزوں میں ہے، وہ بتاتا ہے قرآن آپ کو کہ مومن کس چیز سے کامیاب ہوتا ہے۔ ہم اپنے معیارات کو بدلیں، پھر ہم اسیس کریں، پھر ہم فیصلہ کریں کہ ہمیں کہاں ڈالنا ہے اپنے بچے کو، کس سسٹم کے تھرو گزارنا ہے اسے۔ اور یہ آج اگر فیصلہ نہیں کریں گے تو کل بہت دیر ہو جائے گی، کیونکہ شر اور فساد ایک وبا کی طرح پھیلتا ہے، اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ ہدایت سختی سے پھیلتی ہے، اسے وقت لگتا ہے۔ انبیاء کو سالوں سال لگ جاتے تب جا کے چند افراد ان کو ملتے ہیں، لیکن فرعون غلاموں کا لشکر بنا دیتا ہے چند ہی عرصے کے اندر۔ تو یہ ہو رہا ہے اس وقت ہماری قوم میں، ہمارے معاشرے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یہاں زحمت کی آنے کے لیے، اور ایک اچھی گفتگو رہی، اور یہ وہ گفتگو ہے جس کا تعلق بہت بڑے مسائل سے ہیں، ہماری اولاد، یعنی ہمارا مستقبل، ہماری قوم، ہمارا معاشرہ، سب کچھ کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پروموٹ بھی ہونا چاہیے، اس پہ ڈسکشنز بھی ہونا چاہیے، مزید ڈسکشنز ہونا چاہیے۔ ہم نے مختصر سی بات کی یہاں پر، اس کی جزیات میں جا کے بات ہونی چاہیے، ایک ویلیوز پر بات ہونی چاہیے کہ جو یہ سسٹم آپ سے لے رہا ہے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، یہ کارواں کا متاع یہ سسٹم لوٹ رہا ہے، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ یہ متاع جا رہا ہے، کیونکہ میرا بچہ آ کر کے ہیلو ماما، ہیلو ڈیڈا، اور یہ آ کے باتیں کرتا ہے، وہ اس کی انگلش کو سن کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا بچہ بڑی اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس نے ABC سیکھ لی ہے، لیکن وہ دین کی ابجد کو بھول رہا ہے۔ اس کی طرف ہماری نظریں نہیں ہوتی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، اسی طرح کے موضوعات پہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے اگلے ایپیسوڈ تک۔ اللہ حافظ۔ مجھ کو اچھے سے سوارے میرے بچپن کے سہارے، خاک ہوں میں تو آسمان، مامتا ہے میرا باغبان۔